آخرکار پنجاب کی حکومت اور پنجاب پولیس کا یہ دعویٰ خود تحریک انصاف کی خواتین نے جو کہ اسیر ہیں، جیلوں میں قید ہیں، انہوں نے سچا ثابت کر دیا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی، وہ ریپ کا شکار نہیں ہوئی۔ اور اس طرح عمران خان کا ایک اور جو دعویٰ جھوٹ، سر تپا جھوٹ اور کیا کہتے ہیں جی یو ٹرن والا کام، وہ پھر ثابت ہو گیا۔ عالیہ حمزہ، صنم جاوید اور دیگر خواتین جن کو آج انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت میں پیش کیا گیا، جب ان سے میڈیا نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی جیل میں زیادتی ہوئی تو انہوں نے یہ تو کہا کہ ہمیں جیل میں رکھنا ہی ہم سے زیادتی ہے، ہم بے گناہ ہیں۔ ظاہر ہے ہر بندہ جو جیل چلا بھی جائے، جرم جب تک اس کا ثابت نہیں ہوتا وہ خود کو بے گناہ ہی سمجھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا لیکن ہمارے ساتھ کسی قسم کی وہ زیادتی نہیں ہوئی، پولیس نے ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی، ہم جیل میں ٹھیک سے ہیں اور جیل میں ایسا کام ہو بھی نہیں سکتا، یہ ہم سب، انہوں نے کہا ہم سب اکٹھے ہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ تو یہ عمران خان کے منہ کے اوپر ایک تمانچہ ہے کہ جو کہ وہ سوشل میڈیا بریگیڈ کے لیے وہ جو جھوٹ کے انبار لگا رہا تھا کہ زیادتی ہوگی، ریپ ہو گیا، خواتین کے کیسز آ گئے اور رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کر دی، وہ سارے کا سارا ان کا جو بیانیہ بنانے کی ایک ناکام کوشش تھی وہ مسلسل ناکامی کا شکار ہوئی اور زمین بوس ہو گئی۔ یہ اس کا ایک بہت بڑا ایک ثبوت ہے کہ آج ان کی اپنی جو تحریک انصاف کی خواتین ہیں انہوں نے آن دی ریکارڈ میڈیا پہ آ کر یہ بیان دیا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ اب دوسری جو ایک بات ہے جس کے ساتھ آپ کو ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر یہ چیز اب زور پکڑنا شروع ہو گئی کہ خود تو جو مصروف عمران خان صاحب زمان پار کے بنکر میں عیش و عشرت کی زندگی اب بھی گزار رہے ہیں اور موکلان بشرا بی بی کے موکلان کی حفاظت میں ہیں، سیکیور ہیں، اور کارکنان کو اب وہ دوبارہ انہوں نے بلاوے دینا شروع کر دیے جو نکلیں باہر حقیقی آزادی، تو کارکن اب نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ اب رہنماؤں کو بھی پتہ چل گیا، توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ پرویز کھٹک کے بعد تو تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے فارغ ہو گئی، انہوں نے پارٹی صدارت چھوڑ دی، وہ بھی آئندہ کا لائے عمل بنائیں گے۔ اسد کیسر بھی جا رہے ہیں، اسد عمر بھی ابھی انہوں نے کوئی اور پارٹی جوائن نہیں کی لیکن تحریک انصاف چھوڑی نہیں ہوتا چھوڑ دیا ہے، ان کے ساتھ بھی معاملہ اچھا۔ یہ خود آپس میں اب یہ میں بتاؤں یہ اندرون خانہ خود رابطے کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی کر رہے ہیں اور حکومت سے بھی کر رہے ہیں تحریک انصاف والے کہ ہمیں بچائیں، ہمیں نہ پکڑیں، ہم جناب جو کہیں گے پریس کانفرنس بھی کر دیں گے، بیان بھی کر دیں گے۔ تو وہ جو ایک مائنس عمران والی کہانی ہے وہ ہمیں اب ایک عملی شکل اختیار کرتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ہوگی دوسری بات۔ تیسری جو بڑی خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کیونکہ ظاہر صحافی کا کام ہی خبر دینا ہوتا ہے، کہ رات گیا ایک میٹنگ نواز شریف کی زیر صدارت ہوئی ہے تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف کی جو نااہلی ہوئی ہے تاحیات نااہلی، اس کو اب ختم کرانے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ جو سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ بنا ہے اس کے تحت جو ایک فیصلہ تاحیات نااہلی کا 62(1)F کے تحت کیا گیا تھا، اور جو موجودہ چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال، ان کی جانب سے وہ فیصلہ کیا گیا تھا جس کے تحت نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا گیا تھا، اس 62(1)F کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور خود مریم نواز نے اس بارے میں ایک ٹویٹ بھی کیا، کل اس بارے میں ایک میٹنگ بھی ہو گئی، اور اعظم وزیر طاہر اور اٹارنی جنرل کو کہا گیا کہ وہ پاناما کیس نہیں، کہ پاناما کیس میں اپیل نہیں ہو سکتی، وہ اپیل کا حق وہ جو ہے وہ کھو چکے۔ تو لیکن یہ جو 62(1)F ہے اس کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا تاحیات نااہلی کا، اس کو ون ٹائم جو نااہلی ہے انہوں نے کہا جو اس میں کنورٹ کر دے، اب وہ 3 سال ہے یا 5 سال ہے، یہ 1 سال کا جو ٹرم ہے 5 سال کی جو ٹرم ہے اس کے لیے کر دے۔ اگر 5 سال کے لیے بھی وہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو نواز شریف کو فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ 5 سال تو پورے کر چکے ہیں کہ 2017 میں ان کو نااہل کیا گیا تھا، تو وہ اب 5 سال سے بھی زیادہ ان کی نااہلی کی مدت پہلے ہی پوری ہو چکی ہے، تو وہ اس کا ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، پھر شاہ جہانگیر ترین کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ اس کے اوپر غور و خوض کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور نواز شریف نے یہ احکامات دیے، انہوں نے کہا جی اگر یہ ہو جاتا ہے اور میری نااہلی ختم ہو جاتی ہے تو پھر میں وطن واپس جلد آؤں گا، اور یہ بھی جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو اکتوبر میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں وہ انتخابی مہم کو خود لیڈ کریں، اور جو عمران خان کا ایک جھوٹا
بیانیہ ہے اس کو مزید وہ ذرا دھکا دیں, اس کو زمین بوس کریں, کیونکہ مصروف مسلسل اب وہ تنہائی کا بھی شکار ہیں, اور اب سوشل میڈیا بریگیڈ بھی ان کے ساتھ اس طرح نہیں ہے. جو میڈیا کے ساتھ وہ کر رہے تھے ان لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ صرف لوگوں کو استعمال کرنا, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہے. فردوس عاشقوان کی گفتگو ہمارے سامنے ہے, اور جو بعض رہنما فیاض الاسد چوہان کی گفتگو ہمارے سامنے ہے. ہر بندہ تو جھوٹ نہیں نہ بولتا, تو اس وجہ سے اس کے جو بیانیے ہیں یہ ہو چکے ہیں زمین بوس, اور اب جو ہے رفتہ رفتہ سب کو سمجھ آ رہی ہے. پاکستان زندہ باد.